صدقہ فطر سے متعلق یہ 10 احکام اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو ساری زندگی صدقہ فطر کے حوالے سے سارے ڈاؤٹس آپ کے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ کس پر واجب ہے، کتنی مقدار میں واجب ہے، کیا اس کا وقت ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس ایک کلپ کے اندر ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے، وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب آپ کو پتا ہے، اگر بندے کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی مال نہ ہو، 7.5 تولہ سونا نصاب ہے۔ اگر صرف چاندی ہو اور کوئی مال نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے۔ اور اگر سونا چاندی کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی مال ہے، یا سونا چاندی کے ساتھ ملا کے اور کوئی بھی مال ہے، تو حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اس مال کی رقم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ مالک نصاب کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا اور 10,000 روپے کیش پڑا ہوا ہے فارغ سیونگز کے اندر، تو 2 تولے سونا تقریباً 11 لاکھ روپے کا ہے اور 10,000 روپے تو 11,20,000 روپے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی ہم سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ کی آتی ہے فار ایگزامپل، آج کے ریٹ کے حساب سے، روز ریٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو یہ نصاب ہے 6 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی کا۔ تو جس کے پاس اس سے زیادہ مال ہوگا، سونا چاندی روپیہ پیسہ کوئی بھی مال، دنیا بھر کے سارے مالوں کو اکٹھا کر لیں، اس میں سے جو حاجت اصلیہ والا مال ہے جس کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی ہے وہ ہٹا دیں۔ ایک گھر رہائش کا حاجت اصلیہ میں آتا ہے، ایک سواری حاجت اصلیہ میں آتی ہے، ایک موبائل حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ جو ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو اضافی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ 2 گاڑیاں فالتو کھڑی ہوئی ہیں، 2 موبائل فالتو پڑے ہوئے ہیں، 2 گھر ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں جو اس نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور اس کی ضرورت، اس کی آمدنی سے بھی اس کا کچن نہیں چلتا ہے، ایسی ساری چیزیں جو اس کی بنیادی ضروریات اور حاجت سے زیادہ ہیں، ان سب کا ٹوٹل کر لیں، اگر وہ 6 لاکھ یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ٹچ کرتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں بالغ ہونا اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ پاگل پر قربانی نہیں ہے، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر میں نابالغ پر بھی لازم ہوتا ہے اور پاگل مجنون پر بھی لازم ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر نابالغ بھی صاحب نصاب ہے، اس کے پیسوں سے اس کے والد صاحب صدقہ فطر ادا کریں گے۔ کوئی پاگل مجنون ہے اور وہ مالک نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے پیسوں سے اس کے والد صاحب صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ باپ مالدار ہے، بیٹا فقیر ہے، نابالغ، یعنی نابالغ بچے کے پاس اپنا کوئی اتنا مال نہیں ہے جو 52.5 تولہ چاندی کو ٹچ کر جائے، تو اس نابالغ بچے کا صدقہ فطر باپ پر لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باپ پر اپنا صدقہ فطر بھی لازم ہے، اور جو گھر میں نابالغ بچے ہیں اور ان کے پاس اپنا اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کو ٹچ کرے، تو باپ پر پھر اپنے نابالغ فقیر بچوں کا بھی صدقہ فطر لازم ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ہر صورت میں واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ خود مالدار ہیں تو اپنے جیب سے ادا کر دیں گے، اور اگر وہ خود اتنے مالدار نہیں ہیں تو والد صاحب اگر مالدار ہیں ان پر اپنا لازم ہو رہا ہے، تو پھر بچوں کا بھی، نابالغ بچوں کا بھی باپ پر لازم ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ بیچارے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن جو گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا چھوٹا بچہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ان بچوں کا کہاں صدقہ فطر ہوگا، نہیں ادا کرتے۔ بھائی ادا کرنا پڑے گا۔ اگر والد صاحب غنی ہیں، صاحب نصاب ہیں، بچے چاہے غریب ہوں، ان کا صدقہ فطر ابا جی پر لازم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لازم ہوگا کب؟ عید الفطر کا جو پہلا دن ہوتا ہے، رمضان المبارک کے فوراً بعد جو پہلا عید کا دن آتا ہے شوال کا، اس میں جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جیسے فجر کا وقت شروع ہوگا، اس وقت جو بندہ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو مثال کے طور پر کوئی 29 رمضان کو انتقال کر گیا، تو اس کو تو یہ والا دن ملا ہی نہیں، تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ والا ٹائم مل گیا تو پھر اب اس پر لازم ہو جائے گا، اس نے ادا کرنا ہے۔ تو جو عید کی صبح صادق کے وقت زندہ ہے، مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر اپنا بھی واجب ہے اور اپنے نابالغ غریب بچوں کا بھی واجب ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت پوری زندگی ہے۔
اگر پچھلے 25 سالوں کا صدقہ فطر آپ نے ادا نہیں کیا تو آج بھی پچھلے 25 سالوں کا صدقہ فطر آپ ادا کر سکتے ہیں. یہ کبھی بھی قضا نہیں ہوتا, ہر وقت ادا ہی ادا ہے, اور فوری ابھی ادا کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا اور موت آ گئی تو پھر آخرت میں اس کا سخت حساب دینا پڑے گا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے. تو واجب عبادت اور واجب صدقے اگر کوئی دیے بغیر مر جائے تو پھر آخرت میں اس نہ دیے گئے صدقوں کا حساب دینا پڑے گا, اور وہ بڑا سخت حساب ہوگا. تو ساری زندگی کا اس کا وقت ہے. اگر کوئی آج یہ مسائل سن رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز واجب بھی ہوتی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے, اور بالغ ہونے کے بعد سے دیکھ لے کہ کتنے سالوں کا اس پہ صدقہ فطر ہوگا. اگر یہ سمجھتا ہے نابالغی میں بھی میں مالدار تھا تو پھر 3-4 سالوں کا زیادہ ہی دے دے, تو انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائے گا. لیکن اس کا بہتر وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد, اس ٹائم پیریڈ میں یہ صدقہ فطر دینا سب سے زیادہ شاندار ہے اور سب سے زیادہ سنت کے قریب ہے. تو ویسے تو آپ پورا زندگی بھر دے سکتے ہیں, 5 سال پہلے کے عید الفطر کا بھی صدقہ فطر میں آج دے سکتا ہوں, لیکن سب سے شاندار وقت کیا ہے کہ عید کی دن جب آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں تو عید کی نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر کے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا, اگر کوئی ایڈوانس میں دینا چاہتا ہے, مثال کے طور پر اس آنے والی عید الفطر کا صدقہ فطر وہ رمضان میں دینا چاہتا ہے, کوئی ضرورت مند آ گیا اور اس کو وہ دینا چاہتا ہے, تو ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. رمضان المبارک میں بھی آنے والی شوال کا صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے, اور رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی شعبان میں, رجب میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ شعبان اور رجب کے اندر بھی آنے والی عید الفطر کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایڈوانس میں بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے, جس کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے اس کو صدقہ فطر بھی دینا ناجائز ہے. تو ہاشمی خاندان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا, ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتا, اور غیر ہاشمی ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہاشمی لوگوں پر بھی واجب ہوتی ہے, وہ اپنے ہاشمی رشتہ داروں کو نہیں دے سکیں گے. ان سید زادوں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے غیر سید کو تلاش کرنا پڑے گا, غیر ہاشمی کو تلاش کرنا پڑے گا. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا, اپنی اولاد کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے, اپنے آباء و اجداد, باپ دادا نانا نانی دادا دادی والدین, ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی, صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, اور ہاشمی کو نہیں دے سکتے. باقی جو بھی شرعی فقیر ہے آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں, یعنی بھائی کو دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, چچا خالہ پھپھو ماموں کزن کو, اپنی بہو کو, اپنے داماد کو, اپنے ساس سسر کو, دیگر رشتہ داروں کو, سب کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ قریبی حق ہی ان کا ہے جو آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. تو بھائی سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے, اس کا سب سے پہلا حق ہے, اگر وہ شرعی فقیر ہے تو صدقہ فطر کے پیسے اس کو دیں, پورے خاندان کے جمع کر کے ایک مرتبہ اس کو لفافہ دے دیں, یہ بالکل درست ہے. اس کی مقدار کیا ہے, کتنا دینا ہے صدقہ فطر, وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اس کے پیمانے عطا فرمائے ہیں. آٹا یا گندم سے اگر کوئی صدقہ فطر دے رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے نصف صاع لازم کیا ہے, آدھا صاع. آدھا صاع اس دور میں ایک پیمانہ تھا, اس کو آج کل کے دور میں ٹرانسلیٹ کریں تو 2 کلو میں سے 80 گرام نکال دیں, یہ وزن بنتا ہے. تو 80 گرام کیا نکالنا, احتیاطاً 2 کلو سمجھ لیں اس کو. تو آدھا صاع اگر آپ گندم سے دے رہے ہیں تو 2 کلو گندم کے پیسے دے دیں, یا 2 کلو گندم کسی کو دے دیں, یا 2 کلو آٹا کسی کو دے دیں, یا آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. یہ ہے سب سے لوویسٹ کیٹیگری, سب سے جو سستا صدقہ فطر ہے. دوسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور میں ارشاد فرمایا کہ 1 صاع کھجور صدقہ فطر ہے. تو آدھا صاع 2 کلو بن رہا تھا, 80 گرام کم لیکن احتیاطاً 2 کلو, 1 صاع کتنا بنے گا, 4 کلو. تو کھجور دیکھ لیں. اب کھجور میں پھر الگ الگ آ جاتا ہے, اجوا سے دینا کوئی چاہتا ہے تو اجوا کی اچھی والی کھجور کا ریٹ چیک کر لے, 1 کلو کا, اس کو ملٹیپلائی کر لے 4 کلو سے. مثال کے طور پہ 2000 روپے کا 1 کلو ہے تو صدقہ فطر کی ویلیو بنے گی 4 کلو کے حساب سے 8000 روپے. سستی کھجور دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ 1000 روپے کلو ہے تو 4000 بن جائے گا. اور سستی ایرانی کھجور دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر, وہ 800 روپے کلو ملتی ہے تو 800 ملٹیپلائی بائی 4 تو وہ آپ کا نکل آئے گا. جتنا گڑ ڈالیں گے آخرت میں اتنا آپ کو زبردست انعام ملے گا, بندہ اپنی حیثیت کے مطابق. اسی طرح جو
जौ से भी दिया जा सकता है, वो भी 4 किलो देना है, एक साथ देना है। जौ का रेट अपने अपने मुल्कों में चेक कर लें, जो पर केजी का रेट है मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, ये वाली अमाउंट आपके पास आ जाएगी सदका फितर की। इसी तरह किशमिश है, वो भी 4 किलो देना होगा। तो ये मुख्तलिफ निसाब, मुख्तलिफ मकदार हैं। जो गरीब तबका है यानी बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है, वो गंदम सेलेक्ट कर ले। और जो 5-5 लाख रुपए के मोबाइल लेता है, 1 करोड़ की गाड़ी में सफ़र करता है, 5 करोड़ के घर में रह रहा है, उसके लिए ये वाला मुनासिब नहीं है। उसको चाहिए खजूर से दे, किशमिश से दे, खजूर में भी अजवा सेलेक्ट कर ले तो बड़ा शानदार है। क्योंकि 5 लाख का मोबाइल और 300 रुपए का सदका फितर बंदा अदा करे, ये कोई मैच बनता नहीं है। जब अपनी ज़ात के लिए बंदा इतनी लग्जरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आखिरत में, आखिरत के ख़जानों में जमा करने के लिए भी बंदे को दिल खुला रख के बड़ा अमाउंट अल्लाह की राह में सदका करना चाहिए। ये पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व ताला बंदे के इखलास के मुताबिक कई गुना ज़्यादा, 700 गुना तक भी अल्लाह ताला इसके बदले में बंदे को अता फरमाता है। और रोज़ी में भरपूर बरकतें और इजाफा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो कंजूसी का मुजाहरा ना करें। एक शरई फ़कीर को एक सदका फितर देना है, या आधा आधा भी दे सकते हैं, यानी 2001 बन रहा है ना सदका फितर, तो एक बंदे को 1000 रुपये दे दिए, एक बंदे को 1000 रुपये दे दिए, या एक ही बंदे को सारे सदका फितर दे दिए पूरे घर के जमा करके, तो क्या जायज़ है? तो इसमें बेस्ट ये है, बेहतर ये है कि एक मिस्कीन को या एक शरई फ़कीर को एक सदका फितर आप दे दें। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि एक सदका फितर को आप 2 फ़कीरों में स्प्लिट कर दें। 300 रुपये का सदका फितर बनता है सबसे सस्ता वाला पाकिस्तानी रेट के हिसाब से। 150 आपने एक शरई फ़कीर को दिया, 150 दूसरे को दिया, ये भी अदा हो जाएगा। या पूरे घर के आपने सदका फितर जमा किए और 10 सदका फितर किसी एक बंदे को देना चाहते हैं, वो भी जायज़ है। हर तरीके से आप इसमें प्ले अराउंड करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 10,000 रुपये, तो पूरे ख़ानदान का सदका फितर जमा करके उसको लिफाफा पहुंचा दें, ये सदका फितर बेहतरीन तरीके से अदा हो जाएगा। ये सारे उसूल जहन में रखेंगे तो सदका फितर अदा करने के हवाले से आपको किसी भी किस्म का इंशाअल्लाह कोई डाउट नहीं होगा।